أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کی صدقے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا۔ ناظرین کرام، اسلامی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دنیا میں کے تمام مسلمان دوست بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ جہاں رہیں سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، آپ کے ماں باپ بہن بھائی بھی بچے سدا ایمان کی طاقت سے مالا مال ہوں۔ اللہ پاک آپ کو عزت دے اور ایمان کی طاقت سے مالا مال فرمائے۔ اسلامی ویڈیو شروع کرے تمام دوستوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے آل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی اسلامی ویڈیو آنے پر اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے ناظرین نیکسٹ ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ واقعہ حدیث نمبر 63۔ موضوع ہے حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو مصنف حافظ عبدالشکور صفحہ نمبر 13 طبقات ابن سعد سے یہ حدیث نمبر 63 لی گئی ہے۔ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو داغ مفارقت دیا تو حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آغوش گود محبت میں لے لیا اور بڑی شفقت و پیار سے تا دم آخر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھا اور اپنی سلبی اولاد سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزیز جانا۔ عبدالمطلب رضی اللہ عنہ بڑے جاہ جلال کے مالک تھے۔ ان کے اولاد میں سے کسی کو یہ جرأت نہ ہوتی کہ ان کے بستر پر جا بیٹھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دادا کے بستر پر چلے جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا آپ کو ہٹانا چاہتے تو حضرت عبدالمطلب رضی اللہ فرماتے کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم اس کی شان ہی کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ صلو علیہ وسلم تسلیما۔ میں امید رکھتا ہوں کہ یہ بلند مرتبے پر پہنچیں گے جس پر اس سے پہلے کوئی عرب نہیں پہنچا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کا مزاج شاہانہ ہے، بلند و بالا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دادا سے بے حد پیار محبت لگن تھی۔ والدین کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد دادا اور جو در رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسکین قلب و جان تھے، مگر یہ خیر خواہ بھی زیادہ دیر تک وفا نہ کر سکے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کی 8 منزلیں ہی طے کی تھیں کہ دادا عدم کو روانہ ہو گئے، یعنی دنیا جہان سے، دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ طبقات ابن سعد میں حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سردار عبدالمطلب کی وفات کے بعد دیکھا کہ جب ان کا جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے پیچھے روتے جاتے تھے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے واقعہ حدیث نمبر 63 سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں یتیم پیدا ہوئے تو آپ کا والدین کا بھی سایہ پہلے سر سے اٹھ گیا، والدہ کا، والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھا، پھر دادا نے آپ کی
پرورش کا ذمہ بیڑا اٹھایا. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ بھی اس جان فانی سے رخصت ہو گئے. اس کے بعد آپ کے چچا نے آپ کا ذمہ داری آپ کی اٹھائی تو آپ بڑھتے گئے. ایک عمر تک ہوئے تو وہی نازل ہوئی تو آپ اللہ کے پیارے حبیب بنائے گئے. یہ جب دنیا نہیں بنی تھی تو تب بھی آپ پیارے حبیب تھے. تو آپ نے دنیا میں زندگی گزاری اور کس طرح آپ کی زندگی ہمارے لیے ایک راہ سبق ہے اور نمونہ ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کے نقش قدم پر چل کر آخرت سنواریں. اس سے آپ ہی ہم اللہ کا پیارا رسول بھی ہم سے راضی ہو اور اللہ پاک کی ذات بھی ہم سے راضی ہو, جس سے ہمیں آخرت میں اس کا اچھا اور نیک صلہ ملے. نیکسٹ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہمیں نیک کمال نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین. وآخرنا دعوانا الحمدللہ رب العالمین.